کبھی کبھی ایک باپ کی دعا زندگی بدل دیتی ہے اور کبھی ایک بد دعا سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے محبت، نفرت، قربانی اور انتقام کی، جہاں ایک باپ کی دعا اور بد دعا کے بیچ زندگی کی اصل حقیقت کھلتی ہے۔ جھونپڑی کی چھت سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا اور نیچے بوسیدہ بستر پر لیٹا ہوا 70 سالہ حاجی امین چھت کی طرف خالی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خواب دفن تھا، ایک خواب جو اس نے اپنے بیٹے ندیم کے لیے دیکھا تھا۔ ندیم اس کا اکلوتا بیٹا جس کے لیے اس نے پوری زندگی مزدوری کی، جوتے گھانٹے، ٹوٹی سائیکل مرمت کی، کبھی 2 وقت کا کھانا چھوڑا مگر ندیم کی فیس کبھی دیر سے نہ دی۔ ندیم جو بچپن میں گلی کے سب بچوں سے مختلف تھا، خاموش، سمجھدار، پڑھائی میں آگے، لیکن غربت کے طعنے سنتے سنتے اس کی آنکھوں میں ایک آگ پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کہتا، ابا میں بڑا آدمی بنوں گا تاکہ کوئی ہمیں حقیر نہ سمجھے۔ حاجی امین مسکرا کر صرف ایک جملہ کہتا، بیٹا دعا ساتھ ہو تو غربت بھی نعمت ہے۔ ندیم کی تعلیم جاری رہی، والد نے پیٹ کاٹ کر بیٹے کو کالج میں داخل کروایا، خود دن بھر مزدوری کرتا، شام کو ندیم کے لیے دال اور خشک روٹی لاتا۔ ندیم شرماتا نہیں تھا بلکہ ابا کے ہاتھوں کو چوم کر کہتا، ایک دن میں آپ کے لیے کار لاؤں گا ابا، بس آپ زندہ رہنا۔ وقت گزرتا گیا، ندیم نے یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کی اور جب اس کا MBA مکمل ہوا تو اس کے خوابوں نے آسمان چھو لیا۔ وہ بڑے شہروں میں نوکری کے انٹرویو دینے جانے لگا۔ ایک دن جب ندیم کے ایک بڑی کمپنی میں سلیکٹ ہو گیا، اس دن حاجی امین نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور کہا، میرا بیٹا آج دنیا کی نظر میں کامیاب ہوا، اللہ اسے دین کی راہ پر بھی رکھے۔ مگر قسمت کا دوسرا صفحہ کھل چکا تھا۔ ندیم اب بدلہ بدلہ لگنے لگا تھا۔ کیا ندیم کامیابی کے ساتھ باپ کو بھی سنبھال پائے گا یا غرور اس کے راستے بدل دے گا؟ ندیم جب شہر کے مشہور دفتر میں پہلی بار اپنے سوٹ اور چمکتے جوتوں کے ساتھ داخل ہوا تو اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت نے جنم لیا، جیسے وہ اب عام انسان نہیں رہا، جیسے غربت اب اس کا ماضی ہو اور اس ماضی کو وہ بھول جانا چاہتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ندیم نے ایک اچھا فلیٹ لے لیا، مہنگے کپڑے، برانڈز پرفیوم اور نئی گاڑی، سب کچھ وہ جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ابا کو اس نے فون پر بس اتنا بتایا، ابا کام کا بہت دباؤ ہے، وقت نہیں ملتا۔ حاجی امین اس کے ہر جملے کو فخر سے سنتا، ہر بار دعا دیتا، اللہ تجھے عزت دے بیٹا، وقت ملے تو آ کر مل جانا۔ لیکن ندیم کی مصروفیات بڑھتی گئی، یا شاید غرور آہستہ آہستہ اس کے لہجے اور آنکھوں میں اترنے لگا تھا۔ ایک دن حاجی امین بیمار ہوا۔ اس کے محلے والوں نے ندیم کو کئی بار فون کیا مگر اس نے میسج پڑھا اور بس دل میں سوچا، ابھی کمپنی کا پریزنٹیشن ہے، ابا کو بعد میں دیکھ لوں گا۔ ابا نے بستر پر لیٹے لیٹے دروازے کی طرف نظر جمائے رکھی تھی، شاید میرا بیٹا آ جائے، مگر ندیم نہ آیا۔ دوسرے دن محلے والے جنازہ اٹھا رہے تھے اور شہر میں ندیم ایک ڈنر پارٹی میں شریک تھا جہاں وہ اپنی کامیابیوں کے قصے سنا رہا تھا۔ اسی لمحے اسے ایک کال آئی، ندیم بھائی، آپ کے ابا انتقال کر گئے۔ ندیم کے ہاتھ سے موبائل گر گیا، وقت جیسے تھم گیا، لیکن وقت نے جو لکھ دیا تھا وہ مٹ نہ سکا۔ ندیم جب گاؤں پہنچا تو سب کی نظریں اس پر تھی، کچھ افسوس، کچھ ملامت۔ مولوی صاحب نے صرف اتنا کہا، بیٹے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، کبھی ان کی آنکھوں کے آنسو تمہیں ایسی جگہ لے جاتی ہے جہاں سجدے بھی واپس نہ لا سکے۔ ندیم خاموش رہا، قبر پر بیٹھ کر بس یہ کہتا رہا، ابا ایک بار بول لو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، مگر خاموش قبریں جواب نہیں دیتی۔ کیا ندیم سچ میں بدل پائے گا؟ کیا وہ اس خالی پن کو بھر سکے گا؟
ندیم کئی دن گاؤں میں رہا، پرانی گلیاں، وہی چھوٹا سا گھر، ابا کے خالی بستر کی خاموشی، سب کچھ دل کو چیرنے لگا۔ ہر گوشہ چیخ چیخ کر اسے اس کی کوتاہی یاد دلا رہا تھا۔ وہ دن جب ابا نے بس اتنا کہا تھا، بیٹا وقت ملے تو آ جانا، اور وہ نہیں آیا۔ ندیم نے والد کی قبر پر روز جانا شروع کر دیا۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا رہتا، نہ کچھ کہتا نہ کچھ سنتا، بس خاموش آنکھوں سے معافی مانگتا۔ ایک دن ایک پرانا ملازم جو ابا کے ساتھ کام کرتا تھا اس کے پاس آیا۔ ندیم بھائی، حاجی صاحب ہمیشہ کہتے تھے میرا بیٹا ایک دن میرا سر فخر سے بلند کرے گا، وہ ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتے رہے۔ یہ بات ندیم کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ اس رات اس نے سجدے میں گر کر روتے ہوئے کہا، یا اللہ، اگر میں نے دیر کی تو مجھے معاف کر دے۔ میں ابا کی دعا کا حقدار نہ بن سکا، لیکن اس کے خواب ضرور پورا کروں گا۔ شہر واپس آ کر ندیم بدلا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کمپنی میں امین ویلفیئر فنڈ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جو غریب والدین کے بچوں کی تعلیم، علاج اور کفالت کا کام کرتا تھا۔ وہ ہر جمعہ کو کسی نہ کسی یتیم خانے یا اسپتال جاتا۔ اب وہ مہنگے لباس کے بجائے سادہ کپڑے پہنتا اور اپنا تعارف یوں کرواتا، ندیم، حاجی امین کا بیٹا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اب غرور نہیں، عاجزی تھی۔ ایک دن ایک پرانے رپورٹر نے اس سے انٹرویو میں پوچھا، سر آپ کے اس بدلاؤ کی وجہ؟ ندیم نے نظر جھکا کر کہا، ایک دعا نے مجھے بچا لیا اور ایک بد دعا نے سب کچھ چھین لیا۔ ندیم کا ویلفیئر کام اب شہر بھر میں مشہور ہو چکا تھا۔ اس کے ادارے نے سینکڑوں بچوں کو تعلیم، کئی مریضوں کو علاج اور بے سہارا ماں باپ کو سہارا دیا۔ مگر ایک چیز اب بھی اس کے دل میں خالی تھی، ابا کی گود، ان کی دعا، ان کی آواز، میرا بیٹا۔ ایک شام ندیم تنہائی میں بیٹھا پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا کہ ایک لفافہ اس کے ہاتھ لگا۔ خط ابا کا تھا جو انہوں نے اس کے لیے چھوڑا تھا۔ خط میں لکھا تھا، بیٹا ندیم، اگر کبھی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا آئے کہ تمہارا دل رکے تو یہ خط پڑھنا۔ میں جانتا ہوں تم خود کو بڑا بنانا چاہتے ہو، لیکن بیٹا، بڑے بننے کے لیے جڑوں سے جڑنا ضروری ہوتا ہے۔ میں تمہاری کامیابی کے لیے ہر دن دعا کرتا رہا، اور اگر تم کبھی پلٹو تو جان لو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ بس ایک وعدہ کرو کہ تم کسی اور کے باپ کو وہ درد نہیں دو گے جو تم نے مجھے دیا۔ ندیم کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ وہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ، تو نے مجھے وقت دیا، میں نے دیر کی، پر شکر ہے کہ اندھیرا مکمل نہ ہوا۔ اگلے دن اس نے اپنے ادارے کے ساتھ ایک نیا منصوبہ شروع کیا، والدین کا مان، ایک ایسا سینٹر جہاں بزرگ والدین کو سہارا، عزت اور محبت دی جاتی تھی جنہیں ان کے بچے چھوڑ چکے تھے۔ ندیم خود وہاں جایا کرتا، بزرگوں کے پاؤں دباتا، ان سے بات کرتا اور کہتا، ابا کی دعاؤں نے جو بچا لیا وہ قرض ہے جو میں زندگی بھر چکاؤں گا۔ پھر ایک دن ایک بزرگ خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، تو وہ اولاد ہے جو خود نہ سہی اور دوسروں کے لیے بیٹا بن گیا۔ ندیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ابا، تمہارا بیٹا اب تمہاری دعا بن گیا ہے۔ ندیم کا ادارہ لوگوں کی دعاؤں سے دن بدن ترقی کر رہا تھا، مگر زندگی نے اسے ایک اور امتحان کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ایک دن ایک بوڑھے شخص کو ادارے کے گیٹ پر چھوڑا گیا، لباس بوسیدہ، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مانوس سا کرب۔ اسٹاف نے فوراً اندر لے جا کر ان کی دیکھ بھال شروع کی۔ جب ندیم شام کو ادارے پہنچا اور اس بزرگ کو دیکھا
اس کے قدم رک گئے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ شخص اس کا اپنا باپ نہیں تھا، مگر بالکل اس کے باپ جیسا دکھتا تھا۔ ندیم کے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھا۔ اگر میرے ابا آج زندہ ہوتے تو کیا میں ان کا زخم بھر پاتا یا وہی خالی پن رہتا؟ اس بزرگ نے ندیم کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، میرے بچے نے مجھے چھوڑ دیا۔ شاید وہ سمجھتا ہے بوڑھا باپ بوجھ ہوتا ہے۔ ندیم کی روح کانپ گئی، جیسے وقت پیچھے پلٹ آیا ہو اور وہ خود اپنے ابا کے سامنے کھڑا ہو۔ وہ بزرگ روتے ہوئے بولا، بد دعا دی تھی اس کو، پر دل آج بھی دعا دیتا ہے، بس ایک بار لوٹ آئے۔ ندیم اس رات سو نہ سکا۔ میں نے بھی یہی کیا تھا، مگر اللہ نے مجھے لوٹنے کا موقع دیا۔ ہر اولاد کو یہ موقع نہیں ملتا۔ اگلے دن اس نے ادارے کے مین گیٹ پر ایک بورڈ لگوایا، یہ جگہ ان ماں باپ کے لیے ہے جنہیں اولاد نے چھوڑ دیا، اور ان اولاد کے لیے جو معافی مانگنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اور نیچے لکھا، باپ کی بد دعا دنیا ہلا دیتی ہے اور دعا تقدیر بنا دیتی ہے۔ ندیم اب صرف خدمت نہیں کر رہا تھا، وہ معاشرے کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ ندیم کا ادارہ اب صرف ایک پناہگاہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک جذبہ، ایک پیغام اور ایک احساس کی تحریک بن چکا تھا۔ روزانہ درجنوں بوڑھے والدین وہاں آتے، کچھ خاموش، کچھ رو کر اور کچھ بس ایک دعا کے سہارے۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا اندر داخل ہوا، نظر جھکی ہوئی، چہرے پر ندامت، ہاتھ میں ایک پرانا تصویر کا فریم تھا۔ وہ استقبالیہ پر آیا اور ہچکچاتے ہوئے بولا، کیا یہاں ایسے باپ رہتے ہیں جنہیں اولاد نے چھوڑ دیا ہو؟ استقبالیہ نے نرمی سے پوچھا، تمہیں کس کو ڈھونڈنا ہے؟ لڑکا لرزتے لہجے میں بولا، اپنے باپ کو نہیں، ان سے ملنا ہے، میں نے کھو دیا، شاید ان جیسا کوئی یہاں ہو تاکہ میں معافی مانگ سکوں۔ ندیم اس وقت حال میں موجود تھا، اس نے سارا منظر دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نوجوان صرف کسی والد کو نہیں ڈھونڈ رہا، وہ اپنے ضمیر کو سکون دینا چاہتا ہے۔ ندیم نے اسے اندر بلایا، بٹھایا اور صرف اتنا کہا، کبھی سوچا ہے جس باپ نے بچپن میں تمہیں اپنی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اس کے بڑھاپے میں تم نے اسے تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ لڑکا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، میری انا، میری بیوی، میرا کیریئر، سب کچھ دیکھ لیا، لیکن ابا کو نہیں دیکھا، اور جب احساس ہوا تب وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ ندیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا، تم ان لوگوں میں سے ہو جو وقت پر لوٹ نہیں سکے، مگر اگر اب کسی اور باپ کے پاؤں دباؤ، کسی اور کی دوا خریدو، تو شاید اللہ تمہیں وہ سکون دے دو جو تمہاری اپنی ابا کی دعا میں چھپا تھا۔ وہ نوجوان کچھ دن وہی رہا، ہر بوڑھے کی خدمت کی۔ اس کی آنکھوں میں صرف ندامت نہیں، اب محبت تھی۔ ادارے کے در و دیوار گواہ بنے کہ جن کے اپنے نہیں ہوتے ان کے لیے اپنوں جیسا بننا انسانیت کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ کچھ مہینے گزر چکے تھے، ندیم کے ادارے اب نہ صرف بزرگوں کو سہارا مل رہا تھا، بلکہ ایسے نوجوان بھی آ رہے تھے جو پچھتاوے، ندامت یا زندگی کی تھکن لے کر وہاں کسی باپ کی دعا کے سائے میں سکون ڈھونڈنے آتے تھے۔ ایک دن ایک بزرگ داخل ہوئے، بارش، جھکی ہوئی کمر اور ہاتھ میں ایک پرانا سا تیلا۔ انہیں دیکھتے ہی ندیم کا دل عجیب سا بھر آیا۔ اس نے پوچھا، بابا جی کہاں سے آئے ہیں؟ بوڑھے نے دھیمی آواز میں جواب دیا جسے اپنا کہتا تھا۔ اس نے کہا، تم اب بوجھ ہو، اور جس نے یہ ادارہ بتایا اس نے کہا، یہاں تمہیں کوئی غم نہیں دے گا، صرف سکون ملے گا۔ ندیم نے انہیں کمرے میں لے جا کر آرام سے بٹھایا اور کھانا منگوایا۔ کھاتے ہوئے بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا،
یہ روٹی تو میرے بیٹے نے بھی کبھی ہاتھ سے نہیں کھلائی تھی، تم کون ہو؟ ندیم کے ہونٹ کپ کپائے اور کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ بولا، میں بھی ایک باپ کی بد دعا سے بچ نکلا ہوں، اس لیے اب ہر باپ کی دعا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے ہاتھ اٹھا دیے اور ایک ایسی دعا دی، اللہ تمہیں ان بیٹوں میں لکھے جن پر باپ کی دعائیں قربان ہو۔ اس دن ندیم دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اسی رات اس کے ادارے کی ویب سائٹ پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ ایک بین الاقوامی فلاحی تنظیم نے ان کی کاوش کو سراہا اور مالی تعاون کی پیشکش کی۔ ندیم آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا رب، باپ کی دعا سنی جاتی ہے، میں نے سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا۔ ادارے میں ایک دن ایک نوجوان لڑکا داخل ہوا، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے اور چہرے ادارے میں ایک نوجوان لڑکا داخل ہوا، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے اور چہرے پر بغاوت کی لکیر۔ نام تھا ریحان۔ ندیم نے سلام کیا لیکن ریحان نے نظر انداز کر دیا، پھر خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ رات کے کھانے پر جب سب بزرگ مل کر کھانے لگے، ریحان نے کھانے سے انکار کیا۔ ندیم نے نرمی سے پوچھا، بیٹا بھوکے کیوں ہو؟ ریحان جھنجھلا کر بولا، سب چھوٹے ہیں بیام، سب جھوٹے ہیں، دعائیں، محبتیں، سب مطلبی لوگ، میں کسی کا نہیں اور کوئی میرا نہیں۔ ندیم اس کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ بولا، کبھی سوچا جس باپ کو تم نے چھوڑا وہ آج بھی شاید دروازے کی طرف دیکھتا ہو؟ ریحان ہنسا مگر آنکھوں میں نمی چمک گئی۔ میرے ابا نے مجھے ایک بار مارا تھا، اس دن میرا گھر چھوڑ کر چلا آیا، کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ندیم بولا، کبھی ان کے دل کو دیکھا جس میں تمہارے لیے شاید درد ہی رہ گیا ہو؟ اسی رات ریحان نے پہلی بار ادارے میں سجدہ کیا، دعا میں بس اتنا بولا، یا اللہ، اگر میرا باپ زندہ ہے تو مجھے اس کے قدموں میں جگہ دے دے، اور اگر نہیں تو میری دعائیں اس تک پہنچا دے۔ چند دن بعد ندیم نے ریحان سے کہا، چلو تمہیں کسی سے ملواتا ہوں۔ گاڑی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رکی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا اور سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، آنکھوں میں حیرت اور لبوں پر لرزتی ہوئی آواز، ریحان۔ ریحان روتے ہوئے باپ کے قدموں میں گر گیا، ابا مجھے معاف کر دو۔ بوڑھے باپ نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور صرف اتنا کہا، بس آ گیا نا، یہی کافی ہے۔ ندیم گاڑی کے پاس کھڑا، یہ منظر دیکھ کر زیر لب مسکرایا۔ باپ کی دعا اور معافی دونوں دنیا بدل دیتی ہے۔ ندیم اور ریحان واپس ادارے آئے۔ ریحان کی آنکھوں میں اب ندامت کے بجائے امید جگمگا رہی تھی۔ ادارے میں سب نے ریحان کو خوش آمدید کہا۔ وہ دن رات محنت کرنے لگا، دل سے سیکھنے لگا اور سب سے بڑھ کر اپنے باپ کے لیے بہتر انسان بننے کی ٹھانی۔ ایک دن ادارے میں ایک بزرگ آئے جن کا نام حاجی صاحب تھا۔ انہوں نے ریحان کی کہانی سنی اور کہا، بیٹا زندگی میں قربانی کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے، بس صبر کرو۔ ریحان نے دل سے کہا، میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ مہینے گزرے، ریحان نے اپنی محنت سے ادارے میں مقام بنایا۔ اس کی کہانی دوسرے بچوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ ایک رات ریحان نے ندیم سے کہا، ابا میں جانتا ہوں کہ میرے باپ کی دعا نے مجھے یہ موقع دیا ہے، میں بھی اپنی زندگی قربان کر کے دوسروں کے لیے روشنی بننا چاہتا ہوں۔ ندیم نے مسکرا کر جواب دیا، یہی تو اصل کامیابی ہے بیٹا، محبت، قربانی اور شکر گزاری۔ ریحان کی زندگی بدل چکی تھی اور وہ جان چکا تھا کہ باپ کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ریحان کی محنت رنگ لائے گی۔ ادارے کے سربراہ نے اسے اپنی ٹیم کا قائد بنا دیا۔ اب وہ نہ صرف خود کامیاب تھا بلکہ دوسرے بچوں کی رہنمائی بھی کر رہا تھا۔ ایک دن ندیم نے ریحان کو بتایا، بیٹا
تمہاری کہانی سن کر بہت سے والدین نے اپنے بچوں کے لیے دعا مانگی ہے۔ تمہاری قربانی اور صبر نے سب کو سبق دیا ہے۔ ریحان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے دل سے کہا، یہ سب میرے والد کی دعا اور اللہ کا فضل ہے، میں کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ ریحان نے اپنے گاؤں میں ایک اسکول بنانے کا خواب دیکھا جہاں ہر بچہ تعلیم حاصل کر سکے، چاہے وہ کتنے بھی غریب کیوں نہ ہو۔ ندیم نے کہا، بیٹا تم نے دکھایا ہے کہ باپ کی دعا سے معجزے ہوتے ہیں، اب تم اپنے خوابوں کو حقیقت بناؤ۔ یہ نیا سفر تھا، نئے خواب اور نئی امیدوں کا آغاز۔ ریحان کے دل میں ایک عہد تھا کہ وہ کبھی اپنے والدین کی دعاؤں کو بے وقت نہیں جانے دے گا۔ ریحان کی محنت اور والد کی دعاؤں کا پل آ گیا تھا۔ اس کا اسکول پورے علاقے میں ایک مثال بن گیا۔ وہ بچوں کو نہ صرف تعلیم دیتا بلکہ ان کے خوابوں کو بھی پروان چڑھاتا۔ ایک دن ریحان نے گاؤں میں ایک تقریب میں کہا، یہ سب میرے والد کی دعاؤں اور اللہ کی مہربانی کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ باپ کی دعا میں طاقت ہوتی ہے اور اگر وہ دعا ہو تو کوئی رکاوٹ آپ کو روک نہیں سکتی۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں آنسو لے کر تالیاں بجانے لگے۔ وہ سب جان گئے تھے کہ ایک باپ کی دعا میں کتنا درد، محبت اور طاقت چھپی ہوتی ہے۔ ریحان نے اپنی کامیابی کا راز بتایا۔ جب زندگی میں مشکلیں آئی تو والدین کی دعا کو یاد رکھو، کیونکہ وہ دعا آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ کہانی گاؤں میں نسل در نسل سنائی جاتی رہی اور ہر دل میں ایک نئی امید جگائی کہ باپ کی دعا سے زندگی بدل سکتی ہے۔ شکریہ دوستو، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ اور لائک ضرور کرو، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔